إنما يخشى الله من عباده العلماء. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. اور کافروں کو جو مسلمان نہیں ہیں جہنم کی طرف میدان محشر سے گروہ بنا کر کھینچ کر جہنم میں لایا جائے گا. حتیٰ اذا جاؤوها فتحت ابوابها. یہاں تک کہ جب یہ کافر لوگ جہنم کے قریب پہنچیں گے تب جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها. اور ان کافروں سے جہنم کے داروغہ حفاظت کرنے والے پہرے دار کہیں گے الم یاتکم رسل منکم. کیا تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والے پیغمبر اور دوسرے بندگان خدا نہیں پہنچے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم. جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیتیں حدیثیں پڑھ کر سناتے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. اور تم کو تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے. کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ قالوا بلا. کہیں گے ہاں کیوں نہیں، آئے تو تھے ہم کو سمجھانے والے. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. لیکن آج عذاب کی بات ہم کافروں پر ثابت ہو چکی ہے. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا. فرشتوں کی طرف سے جواب ملے گا چلو جہنم کے دروازوں سے ہوتے ہوئے جہنم میں داخل ہو جاؤ، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. فبئس مثوى المتکبرین. تو ان تکبر کرنے والے کافروں کا یہ ٹھکانہ بہت ہی برا ہوگا. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا. اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے، مسلمان رہے، انہیں جنت کی طرف جماعت بنا کر جنت میں عزت کے ساتھ پہنچایا جائے گا. حتیٰ اذا جاؤوها وفتحت ابوابها. یہاں تک کہ جب یہ مسلمان اپنے پروردگار سے ڈرنے والے جنت کے قریب پہنچیں گے تو جنت کے دروازے پہلے ہی سے ان کے استقبال میں کھلے رکھے جائیں گے. وقال لهم خزنتها سلام علیکم. اور جنت کے دروازوں کے پہرے دار ان مسلمان خدا سے ڈرنے والے لوگوں سے کہیں گے
السلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، بڑی اچھی زندگی تم نے گزاری تو اب اس جنت میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، یہ مسلمان کہیں گے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے اپنا وعدہ ہم سے سچ کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور یہ جنت کی پوری زمین ہم کو دے دی، جنت میں جہاں چاہیں رہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو یہ کیا ہی اچھا اجر ہوگا دنیا میں محنت کرنے والے، نیک عمل کرنے والے لوگوں کے لیے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، میدان محشر میں آپ دیکھیں گے فرشتے اللہ کے عرش کے چاروں طرف گھیرا لگائے ہوں گے۔ یسبحون بحمد ربہم، تسبیح پڑھ رہے ہوں گے اللہ کی، الحمدللہ بار بار کہہ رہے ہوں گے۔ وقضی بینہم بالحق، تمام لوگوں کے درمیان، کیا کافر کیا مسلمان، سب کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وقیل الحمدللہ رب العالمین، اور میدان محشر کا جب اختتام ہوگا تو اخیر میں مجلس کے کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ یہ 24واں پارہ چل رہا ہے، سورۃ الزمر کا یہ آخری رکوع ہے، اس کے بعد سورۃ المومن کی تفسیر شروع ہوگی۔ سورۃ الزمر کی اس آخری رکوع کو آپ کے سامنے پڑھا گیا، تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ کیا گیا۔ ترجمے ہی سے بہت ساری باتیں آخرت کی سمجھ میں آ گئی، اور اس کی تلاوت سے بھی یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ کو بھی، معانی کو بھی، اور اس سے نکلنے والے احکام کو بھی ہمارے لیے کتنا نفع بخش بنایا ہے۔ وسیق، اتنا پڑھیں ہم نے تو 4 حرف ہو گئے، واو سین یا قاف، ہر حرف پہ 10 نیکی تیار ہو رہی ہے۔ سننا بھی پڑھنے کے درجے میں ہے، سننے والے کو بھی 40 نیکی، پڑھنے والے کو بھی 40 نیکی، یہاں تک سینکڑوں نیکیاں جمع ہو گئی۔ اور ان نیکیوں کا اندازہ، ان نیکیوں کا انعام، اس پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا انعام آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو پہلی آیت میں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اس قرآن کو مانتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں، جو لوگ اس قرآن کریم کو مانتے نہیں وہ کافر کہلاتے ہیں۔ پھر کافروں کی کیٹیگری ہے، کوئی غیر مسلم ہندو کہلاتا ہے، کوئی عیسائی کہلاتا ہے، کوئی یہودی کہلاتا ہے، کوئی اور مذہب، بڑے بڑے مذہب یہی ہیں، پھر اس میں فروعات ہیں، برانچز ہیں۔ تو جو بھی قرآن کو نہیں مانتا، چاہے وہ توریت ہی کو مانے، انجیل ہی کو مانے، زبور ہی کو مانے، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے ہیں ان کو مانے، اب اس کے ماننے سے وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ غیر مسلم کہلائے گا، کیونکہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر چکا ہے۔ اب وہ سب کتابیں ڈیلیٹڈ، منسوخ ہو گئی ہیں، ان کا اب اعتبار نہیں ہے، اب اعتبار صرف قرآن کا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب زندگی گزارنے کا طریقہ اونلی ریلیجن اسلام، صرف مذہب اسلام ہے۔ دیر از نو وے ٹو لیڈ لائف، اب زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اگر ہے تو نیور بی ایکسیپٹیڈ۔ اگر کوئی طریقہ زندگی کا آدمی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اٹ ول نیور بی ایکسیپٹیڈ، ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو، قرآن کی تعلیمات کو، حدیث کو، حدیث کی تعلیمات کو مانتے ہیں وہ مسلمان کہلائیں گے، اور جو نہیں مانتے ہیں وہ کافر کہلائیں گے۔ ان کافروں کی دنیا میں حرکتیں دیکھ لیجئے، کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ عالمی قانون ہے، شریعت کا قانون تو پہلے سے ہے ہی، تو شریعت کا قانون تو مانتے ہی نہیں، وہ لوگ کافر ہیں۔ کافر کے معنی نہ ماننے والا، اللہ کے قانون کو نہ ماننے والا۔ لیکن عالمی قانون ہے کہ کسی بچے کو جنگ کے درمیان نہیں مارا جائے گا،
کسی عورت کو نہیں مارا جائے گا، کسی عبادت کرنے والے کو نہیں مارا جائے گا، عالمی قانون ہے، ورلڈ لا ہے، ہاسپٹل کے اوپر بم نہیں گرایا جائے گا۔ لیکن سارے لوگ مساوات کا، برابری کا درس دینے والے، محبت کا درس دینے والے کہاں ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ جانور کو بھی نہ مارو، وہ آج ان کو سانپ سونکھ گیا ہے، ہاسپٹل کے اوپر بم برسا رہے ہیں، اور کیا بول رہے ہیں؟ ہمیں امید ہے، امریکہ کا پریزیڈنٹ کیا بول رہا ہے؟ ہمیں امید ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم تھوڑا ہاسپٹل کا تھوڑا خیال رکھیں گے۔ یہ ان کی کیا ہے؟ ظاہری اوپر کی ہمدردی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے وہ بالکل بیلنسڈ ہے، ایکویلیبریم، اعتدال اور انصاف رکھتا ہے وہ مذہب۔ اس نے جانور کو بھی اگر ذبح کیا ہے، ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو کہا ہے فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اگر تم کو ذبح بھی کرنا ہو تو اچھے سے ذبح کرو۔ جانور، وہ بھی جانور میں بھی 8 قسمیں بنائی کہ بس یہ 8 طرح کے جانور کھا سکتے ہو، 8 طرح کے، یعنی قربانی کے لیے کھا سکتے ہو۔ تو انہی جانوروں کو کیسے کرنا ہے؟ ذبح کرنا ہے، اور ذبح کرنے کا بھی طریقہ بتایا کہ اس طرح ذبح کرنا ہے کہ چھری کو تیز کر لو، اچھے سے لیٹا لو، جلدی سے خون نکل جائے، کیونکہ تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، الدنیا خلقت لکم، پوری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس کو ہمارے بتائے طریقے کے اعتبار سے استعمال کرو تو استعمال کر سکتے ہو۔ تو فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جس میں جو ہے ذبح کرنے کو بھی بتایا گیا کہ اچھی طرح ذبح کرو۔ یہ نہیں آج کل کے جو سویلائزڈ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پھانسی دیتے ہیں تو کرسی پہ بیٹھا دیتے ہیں اور اس پہ باندھ دیتے ہیں، اور کرسی کے اوپر کیا ہے؟ کرنٹ لگا ہوا ہے، پوری طرح باندھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے کرنٹ چالو کرتے ہیں، اسی پہ آدمی کرسی پہ مر جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں ہم مہذب لوگ ہیں۔ اس کی جان کیسے نکلتی ہے؟ خون نکلنے سے جان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے طریقہ بتایا ہے، اگر کسی کے اوپر قصاص لازم ہو تو اس کی گردن کاٹی جائے گی تاکہ خون آرام سے نکل جائے۔ جو مرتے مرتے سزاؤں میں بھی راحت کا لحاظ کرتا ہو، اس مذہب کو لوگوں نے دہشت گردی کا نام دے دیا ہے، اور یہ پوری دنیا کا جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے، جو بچوں کی جان لے رہا ہے، عورتوں کی جان لے رہا ہے، بلکتے ہوئی ماؤں کی جان لے رہا ہے، اور ہاسپٹل کے اوپر بم برسا رہا ہے، اس کو سویلائزڈ لوگ کہتے ہیں، اور کسی کی بات نہیں مان رہا ہے۔ یہی اگر اس کا کروڑواں حصہ بھی اگر اسلام کے ماننے والے کرتے تو پوری دنیا میں ہاہاکار مچ جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب کافر لوگ ہیں، رہ لے دنیا میں، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، گل چھرے اڑا لو دنیا میں چند روز، 3-4 دن، یہ زندگی کتنی ہے؟ آؤ گے ہمارے پاس تو جب میدان محشر بپا ہوگا، ان سارے کافروں کو اللہ تعالیٰ الگ الگ کر دیں گے، الگ الگ گروپ بنا دیں گے، یہ کم کافری، اس سے بڑا کافری، اس سے بڑا کافر، زمرہ، مختلف گروپ میں ڈیوائڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد فرشتے کسی کا پیر پکڑ کے کھینچ کے لے جائیں گے، کسی کا بال پکڑ کے کھینچ کے لے جائیں گے، سیقہ کھینچ کر کے لے جائیں گے جہنم کی طرف، اور فیوخذ بالنواصی والاقدام، اور یہ پیشانی کا بال اور پیر پکڑ کر کے ان کو جہنم میں جھونک دیں گے، کیونکہ پوری طاقت سے چاہیں گے کہ جہنم میں نہ جائیں۔ جیسے دنیا میں بھی کسی کو مارا جائے، گھسیٹا جائے اور آگ میں ڈالا جائے تو جائے گا، ایسے وہاں بھی چاہیں گے، لیکن فرشتے فیوخذ بالنواصی والاقدام، ان کے پیر، ان کے پیشانی کے بال کو پکڑ کر فرشتے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ وسیق الذین کفروا، ان کافروں کا بدلہ وہاں ملے گا۔ آنکھیں تو بند ہوگی، یہاں جتنے آنکھیں بند ہو رہی ہیں مسلمانوں کی، سب شہید ہو رہے ہیں، شہیدوں کی لاشوں سے خوشبو آ رہی ہے، لوگ سونگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ عین جنگ کے موقع پر مسلمان ہو رہے ہیں، ایک عورت مسلمان ہو رہی ہے اور کلمہ پڑھ رہی ہے، عین جنگ کے موقع پر ہے، تم کو جنگ چاہیے، مر رہے ہیں لوگ، وہ دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہو رہی ہوں، کلمہ پڑھ رہی ہوں، لا الہ الا اللہ اچھے سے اس کی زبان سے نہیں نکل رہا، اس لیے کہ کبھی عربک ورڈ تو زبان سے کہا ہی نہیں تو کیا نکلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، زبان ٹوٹی پھوٹی بھی ہو، نہ ادا کر پائے تو وہ آدمی نماز پڑھے تو پوری نماز میں اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک سبحان اللہ 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 جو بھی آتا وہ کہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ سیکھتا رہے، سیکھتے سیکھتے جو سیکھ لے وہ پڑھتا رہے، جو سیکھ لے وہ پڑھتا رہے، اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تو غفور ہے، اسی لیے کہ تم اپنی استطاعت کے بقدر کر رہے ہو کہ کر نہیں رہے ہو۔ آج اپنی تم ساری استطاعت خدا کے بندوں کو خدا کے نام پر، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا
انہوں نے سزا صرف اس بنیاد پہ دیا ہے کہ وہ میرا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے پاس آئیے تو بتاتا ہوں۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، گھسیٹ گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو جیسے دنیا میں رہتا ہے کہ جیل خانہ بند رہتا ہے، جالیں لگی ہوئی ہیں، گرد و غبار لگے ہوئے ہیں، کھول کر کے اس میں ٹھوس دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے فتحت ابوابها، جب پہنچیں گے، جب دروازہ کھولا جائے گا، آرام سے نہیں، پہلے سے دروازہ بند رہے گا، پہنچیں گے تو کھولا جائے گا، کھول کر کے دھکیل دیا جائے گا۔ وقال لهم خزنتها، اور جہنمیوں سے اللہ کے جو فرشتے ہیں اور جہنم کے داروغہ ہیں، محافظین ہیں، ڈھیر سارے فرشتے، وہ الگ الگ پوچھیں گے، ارے تمہارے پاس سمجھانے والے نہیں آئے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے؟ تو کہیں گے ہم تو 1445 سن میں پیدا ہوئے تھے، وہاں کہاں آئیں گے؟ تو اللہ کے وہ فرشتے کہیں گے کہ ان کی باتیں بتانے والے تو آئے تھے، علماء تو آئے تھے، مبلغین تو آئے تھے، تبلیغ تمہارے گھر تک پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی؟ اللہ اکبر کی آواز مائک سے پہنچ رہی تھی کہ نہیں کہ اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے؟ ISPS کی تیاری تو کر لیتے ہو، اللہ اکبر کا ٹرانسلیشن تم نے گوگل میں بھی نہیں دیکھا؟ پکڑ کر کے گرفتار کر کے ڈال دیں گے، وہاں کوئی عذر نہیں ہوگا کہ اللہ اکبر کی آواز پہنچ رہی ہے، یعنی ہر گھر میں گویا کی تبلیغ پہنچ چکی ہے، اللہ کا نام پہنچ چکا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا معنی کبھی نہیں تلاش کیا؟ اب موبائل میں کبھی کسی نے کچھ تھوڑا سا لکھ دیا، اس کو وہاں تمہاری پولیس پہنچ جاتی ہے، اس کو گرفتار کر لیتے ہو، ذرا سا کچھ بھنک ہو گئی تو اس کو گرفتار کر لیتے ہو۔ یہاں زور زور سے چلا چلا کر کے کہا جا رہا حی علی الصلاۃ، کم ٹو دا پریئر، حی علی الفلاح، رش ٹو دا وکٹری، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، تو تم اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ there will no be any excuse، وہاں پہ کوئی معذرت نہیں چلے گی، کیونکہ معذرت کی جگہ یہاں ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دربار میں ایکسکیوز کر لو، معذرت کر لو، توبہ کر لو، یہی وقت ہے۔ فرشتے ان سے کہیں گے الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس اللہ کی باتیں بتانے والے نہیں آئے تھے؟ اب وہاں پہ کیا ہوگا؟ جھوٹ بولیں گے، بعض مرتبہ جھوٹ بھی بولیں گے۔ کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ خدا کی قسم ہے ہمارے رب، ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ قرآن میں ہے، کہیں گے تو جھوٹ بولیں گے۔ جب جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پوچھوا دو دوسرے سے، تو فرشتے لا کر کے دکھائیں گے پلندہ، یہ سب جو ہے تم نے کیا ہے نا، فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ یہ کیا، کہیں گے یہ سب جھوٹو لکھا ہوا ہے، اٹ از ناٹ ٹرو، اٹ از رانگ، ٹوٹلی غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ زبان سے چپ، بند ہو جا، الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم منہ کو بند کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اب ہاتھ بولے گا کہ نہیں، اسی ہاتھ سے بابری مسجد کی اینٹ لے جا کے بیت الخلاء میں لگائے تھے، اسی ہاتھ سے قرآن کریم جو میرا کلام تھا، جو تم کو جہنم سے بچانے کے لیے اترا تھا، اس کو جلا رہے تھے، اسی ہاتھ سے موب لنچنگ کر رہے تھے، اسی سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے مار رہے تھے، اور سمجھ رہے تھے دیر از نو گاڈ، کوئی خدا نہیں ہے۔ الم یاتکم رسول منکم، کیا تم کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ سمجھانے والوں کو بھی تم نے کرونا میں کیا کیا؟ جیل میں ڈال دیا تھا، تبلیغ والوں کو، مسلمانوں کو، علماء کو جیل میں ڈال دیا تھا تم نے۔ یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے سامنے تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ کے سناتے تھے، کہتے تھے کہ ایک خدا کو مانو، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ آخری، اللہ کے پیغمبر محمد اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کو مانو۔ انہوں نے سکھایا تھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ایمان لایا میں، اس کو کہو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، اور دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ ان سب کو تم نے کیوں نہیں مانا؟ کیا نہیں آئے تھے بتانے کے لیے؟ کیا موٹی موٹی باتیں نہیں بتا رہے تھے؟ تم تو پوری دنیا کی باریکیاں نکال رہے تھے کہ سورج کی روشنی کیسے زیادہ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، کہاں پہ طول البلد ہوتا ہے، کہاں پہ عرض البلد ہوتا ہے، کہاں پہ کتنی گرمی پڑتی ہے، کہاں پہ کتنی سردی پڑتی ہے، دن کیسے بنتا ہے، رات کیسے بنتے ہیں، دن اور رات کیسے بنتے ہیں۔ بڑے ماہر تھے، سائنٹسٹ تھے، اس کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، اتنی بات نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ یہ لوگ آ رہے ہیں، کیوں چیخ رہے ہیں، کیوں چلا رہے ہیں؟ تمہاری نظروں کے سامنے کبھی کرشمہ نظر آتا تھا کہ ہمارے راستے میں شہید ہونے والے کی خون سے خوشبو آتی تھی، وہ سب نہیں سنتے تھے۔ دوسری خبریں تو برابر سمجھ میں آتی تھیں، اور یہ خبریں نہیں سمجھ میں آتی تھیں۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تم کو ڈرا رہے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی آنے والی ہے، قبر عالم برزخ ہو، قبر کی شکل ہے، ورنہ تم جلائے جاؤ، پھونکے جاؤ، پانی میں بہا دیے جاؤ، کہیں بھی کر دیے جاؤ، عالم برزخ میں فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربک، ہائے ہائے لا ادری، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو، یہ نہیں چلے گا، وہاں پہ سب کی زبان عربی ہو جائے گی۔ ما دینو کا، تمہارا کون سا دین ہے، من نبیو کا، تمہارے کون نبی ہیں، کچھ جانتے ہی نہیں تھے، کس لیے کہ تم نے یہاں پہ کان نہیں دھرا۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تم کو اس دن کی ملاقات سے وہ ڈراتے نہیں تھے۔ تو اس وقت کہیں گے قالوا بلا، فرشتے جب جہنم کے داروغہ اور ان کے ساتھ رہنے والے فرشتے وہی پوچھیں گے کہ کوئی سمجھانے نہیں آتا، یہاں تم کیسے آ گئے، یہاں تو آنا نہیں تھا۔
کہ ہاں آئے تو تھی. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس امید میں کہیں گے کہ اگر ہم اعتراف کر لیں گے، مان لیں گے تو شاید چھوٹ جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نقل کیا قالوا بلا، جلدی سے کہہ دیں گے، جیسے دنیا میں بھی رہتا ہے مان لو تو شاید چھوٹ جائے. قالوا بلا، ہاں آئے تو تھے. پھر تم نے کیوں نہیں مانا؟ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے لیکن ان کی نالائقی تھی، ان کی بدتمیزیاں تھیں، ان کی رات و دن کی سرگرمیاں تھیں، ان کی لالچ تھی، ان کی حرص تھی، ان کی خواہشات تھیں، اقتدار کی خواہش تھی. ان سب چیزوں کی وجہ سے آج کافروں پر کلمۃ العذاب، عذاب کی بات ثابت ہو کر رہی. ڈھکیلو ان کو جہنم میں. فرشتوں کی طرف سے، دوسرے فرشتوں کی طرف سے آواز آئے گی قیلا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا تھا، کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، جہنم کا دروازہ کھولو، ان کو داخل کرو جہنم میں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اب نکلنا نہیں ہے، اب نکلنا نہیں ہے. اللہ جب تک زندہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، نظام عالم کو چلا رہا ہے، چلائے گا. زمین ابھی پرانی ہے، نئی بنے گی ختم ہو کر کے، پھر نیا آسمان، نئی زمین، سب کچھ نئے نئے جب بنیں گے تو بھی اللہ ہمیشہ رہے گا. اب یہ لوگ جن کو نیا بدن، نئی زمین، نئی آنکھ اور سب چیزیں نئی نئی ملیں گی، اب خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. لہٰذا موت کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ایک جانور بنا کر کے لائیں گے، اور وہاں سب کے سامنے جنت اس انداز سے بنی ہوگی، دوزخ اس انداز سے بنی ہوگی. تو ایک آدمی دوسرے کو دیکھے گا، جنتی جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنمی جنتیوں کو بھی دیکھیں گے. یہ جہاں میدان محشر قائم ہوگا، میدان محشر کے بعد پھر پل صراط ہوگا، پل صراط پر چل کر کے پھر جنت ہوگی. جو چل پائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو چل نہیں پائے گا وہیں گر جائے گا تو نیچے جہنم ہے. اور یہ جو میدان محشر ہے، وہ جو دن ہے وہ آخری دن ہے. الیوم الآخر اسی لیے کہتے ہیں، آخری دن ہے. فیصلے کے بعد جیسے فیصلہ ہوگا تو پل صراط پہ چلنا پڑے گا. پل صراط پہ چل کے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر سب کو پل صراط پہ چلنا پڑے گا، سب کو چلنا پڑے گا. لیکن مسلمان ایمان والے پار ہو جائیں گے، اور یہ لوگ جاتے ہی گر جائیں گے. کیسے پار ہوں گے؟ سوئچ دیکھیے ٹیوب لائٹ کی، اس پہ ایسے ہاتھ رکھیے اور بیچ میں وائر ہے، وہاں سے جا کے روشنی پہنچتی ہے. ٹیوب لائٹ کو دیکھیے اور بٹن دبائیے اور ٹیوب لائٹ کتنی دیر میں جلتی ہے. ایسے دبائیے اور دیکھتے رہیے، ایسا لگے گا کہ دبانے سے پہلے ہی جل جاتی ہے. یا کب جلتی ہے، کب یہ کرنٹ، الیکٹریسٹی، پاور اس میں کب جاتا ہے. ایسے دبا کے دیکھیے، پتہ نہیں چلے گا کہ کب جاتا ہے، دباتے ہی لائٹ جل جاتی ہے. تو مسلمان جو ہے، جو پل صراط پہ جب چلیں گے تو سب سے پہلے امت محمدیہ، حضور اپنی پوری امت کو لے کر کے پل صراط پہ چلیں گے. تو پل صراط پہ جب چلیں گے تو پار ہو جائیں گے اس بجلی سے جلدی. یہ بٹن دبائی، بجلی سے تیز رفتاری کے ساتھ بھی، اس سے تیز رفتاری کے ساتھ اہل ایمان پار ہو جائیں گے. یہاں تک کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا یہ پل صراط کب آئے گا، تو وہ پار ہو گئے. کیسے؟ جیسے یہاں بھی پتہ نہیں چلتا کرنٹ جاتا کب ہے، غور سے تو ابھی کوئی دیکھتا ہی نہیں، اس لیے کوئی غور ہی نہیں کرتا. غور بھی کرو تب بھی پتہ چلے گا کہ آخر وہاں سپلائی کیسے ہوتا ہے اتنی جلدی. تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اعلان کروا دیا ہے کہ بجلی سے بھی تیز رفتاری کے ساتھ اہل ایمان پل صراط سے گزر کر کے چلے جائیں گے. اور جو ہے بعض لوگ بات سے پوچھیں گے یہ کب آئے گا پل صراط، آ گیا، پار ہو گیا. جیسے بعض لوگوں کو سورہ فاتحہ اتنی تیز اور جلدی یاد ہے کہ سورت ملانے لگتے ہیں تو سوچتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. ارے اتنی تیز تم نے پڑھ دیا کہ پتہ نہیں چلا کب پڑھا کہ نہیں پڑھا. تو جو بہت دنوں سے نماز پڑھتا رہتا ہے اس کو ایسے ہی کبھی کبھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی. تو اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پار کرا دیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے. اور اہل جو کفر والے ہیں، کافر ہیں، کفر کرنے والے، وہ یہی چلیں گے، گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے، نیچے چلے جائیں گے. اب اس کے بعد جب عذاب شروع ہوگا اور جب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تو شروع ہو ہی جائے، داخل ہوتے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے. تو اسی بیچ میں جب ان کو پیاس لگے گی اور دیکھیں گے یہاں سے جہنمی، وہاں سے دیکھیں گے ان کی بھی آنکھ تیز تیز ہوگی. وہاں سے نیچے انتہائی جو ہے قعر جہنم بہت ہی گہرائی میں ہے. حدیثوں میں آتا ہے 70 سال لگے گا گرتے گرتے. گہرائی کو بتانے کے لیے حدیثوں میں آتا ہے بہت گہرا. تو گہرائی سے وہاں تک دیکھیں گے تو بعض دوستوں کو پہچان لیں گے تو کہیں گے افیضوا علینا من الماء. 8ویں پارے میں آیا ہے کہہ رہے وہ جو پانی پی رہے ہو تھوڑا سا گرا دو نا، پی لیتے ہیں. تو وہ کیا کہیں گے؟ جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین. پانی دانا جو کچھ مانگ رہے ہو سب نہیں ملنے والا، اللہ نے تم پر حرام کیا ہے. علی الکافرین. بہت ڈھینگا مشتی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ غزہ کو ختم کر کے ہی دم لیں گے، اسلام کو، حماس کو ختم کر کے ہی دم لیں گے. نہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. حماس کے 12 لاکھ کو 12,000 کو ختم کر رہے ہو تو دوسری جگہ انشاءاللہ 24,000 پیدا ہوں گے. اسلام کو ختم کرنا ہوتا تو جب تم نے محمد رسول اللہ کو ان کے گھر میں گھیرا تھا تو اسی وقت نہیں نکل پاتے.
لیکن تم جاگتے جاگتے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے، کیونکہ اللہ کو اس کلمے کو پوری دنیا میں پہنچانا تھا۔ وہاں سے گھر سے نکلے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اور آنکھوں پر مٹی کی گرد ڈالتے ہوئے، پتہ بھی نہیں چلا کسی کو۔ صبح کو 8 بج گیا تو ابلیس آیا، کہا ارے کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ایک بوڑھے کی شکل میں، کہا محمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو محمد کا انتظار کر رہے ہو تو جا چکے، کہاں جا چکے؟ دوڑے دوڑے گھر کے اندر آئے تو دیکھا کہ بستر پہ حضرت علی اپنا اٹھ کر کے وہاں نماز پڑھ لیا ہوگا فجر کی، اور اس کے بعد حضور نے کہا تھا کہ یہاں پہ رہنا اور اس کے بعد پھر امانتیں سب کی واپس کر کے آ جانا۔ ہکا بکا، ارے محمد رسول اللہ یہاں موجود نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی موجود ہیں۔ کفِ افسوس مل رہے ہیں، اسلام اسی کا نام ہے، جب ایک دم قریب جو مٹنا ہوتا ہے تب اللہ کی مدد وہاں قریب ہوتی ہے۔ رسول بھی ایسے ایسی مشقتیں آئیں، ایسے ایسے مشقتیں آئیں، مستھم الباساء والضراء، ان کو ایسی مصیبتیں پریشانیاں آئیں کہ حتیٰ یقول الرسول، رسول کو بھی کہنا پڑا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جیسے آج کل حالات ہیں غزہ میں، فلسطین میں، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ، کبھی کبھی ہندوستان میں بھی حالات ہوتے ہیں، بلڈوز کر رہے ہیں گھروں کو، مکانوں کو، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا کوئی ہے بھی، ہمارا اللہ ہے اور اللہ رہے گا۔ یہ سب درجے شہادت کے درجے ہیں، اصل ہمارا حساب کتاب اللہ کے یہاں مرنے کے بعد ہے، اور ان کو بھی پورا حساب کتاب وہی ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات، دھوپ چھاؤں برابر نہیں ہو سکتی، کفر اور ایمان برابر نہیں ہو سکتی۔ یہاں تو برابر کیا وہی کامیاب دکھتے ہیں، تو برابر نہیں ہو سکتے، تو بدلہ کہیں نہ کہیں ملنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا برابر نہیں ہو سکتے، جب یہ تو ہم ان کو برابر کریں گے نہیں، ہم بتا دیں گے ایمان والوں کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ یہی لوگ تو حافظ قرآن ہیں تو VIP ہوں گے، یہی عالم دین ہے تو VVIP ہوں گے، ویری ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی سے ہوں گے۔ یہ سفارش کریں گے یہ میرے 10 لوگ گھر کے ہیں، ان کو جہنم میں جانا لازم ہو گیا ان کے گناہوں کے سبب۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ 10 ایسے لوگ جن پر جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہے، یہ حافظ قرآن بخشوائے گا۔ اے اللہ یہ میرا رشتہ دار ہے، آپ بخش دیجیے، ٹھیک ہے آپ کی سفارش قبول۔ یہ تو ہم نے دنیا میں اپنے نبی کے ذریعے اعلان کروا دیا تھا، وہ مشقیں کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اس کے بعد حافظ قرآن ہونے کے بعد اس کے معنی ان پر عمل کرتے تھے، عمل کرواتے تھے، نکل جاتے تھے دنیا کے کونے میں، جماعتوں کے ذریعے، تعلیم و تبلیغ کے ذریعے نکل جاتے تھے اور سب کو بتاتے تھے۔ لہٰذا یہ کہیں گے کہ کیا رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ آئے تو تھے، بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کہا جائے گا کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ، داخل کرو، جہنم کے اندر ان کو لے جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ایسی جگہ پہ موت کو ایک جانور کی شکل میں دے کر کے سب کو دکھا دیں گے کہ دیکھو یہاں میں اس کو ذبح کر دیتا ہوں۔ اب یہ جانور چل کر کے، موت چل کر کے، نہ موت جنتیوں کی طرف آئے گی اور نہ یہ موت چل کر کے ذبح کر دیا، موت کو موت آ گئی، ذبح کر دیا۔ اب نہ جہنمیوں کے پاس موت جائے گی نہ جنتیوں کے پاس، جو جہاں ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ذرہ برابر بھی ایمان اگر ہوگا تو اس کو جہنم میں سے نکال کر کے اس کی سزا بھگتنے کے بعد اس کو جنت میں لایا جائے گا۔ جب یہ سب کارروائی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، یہ جانور بنا کر کے ذبح کریں گے، اور ایمان والے کو، کوئی بھی ایمان والا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی ایمان کی موجود ہے اس کے پاس تو وہ جنت میں جائے گا۔ لہٰذا ایمان والوں کو خوش رہنا چاہیے اور ایمان والوں کو بتا دینا چاہیے کہ اس دنیا سے ایمان بچا کے لے جاؤ۔ اپنی بچوں کو بتا دینا چاہیے کہ لاکھ کوششیں مدرسوں میں، اسکولوں میں چلیں، اور شادی کے لیے تم کو لبھایا جائے، دین کو چھوڑنے کے لیے کہا جائے، نہیں، ایمان کی چنگاری تھوڑی سی بھی بچا کے لے جاؤ تو تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ چنانچہ بہت ایسے حالات آتے ہیں جس کو جیسے آدمی دین سے پھسلتا ہوتا ہے، لیکن ہماری یہ نمازیں، ہمارا ایمان اس کو بچا لیتا ہے، اور اس بچا کر اس پر اگر ہم عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایمان کا بدلہ ہم کو دیتے ہیں۔ چنانچہ نمازوں کے جو پابند ہیں بہت ساری برائیوں سے وہ بچتے رہتے ہیں، اور حتیٰ کہ ان کا ایمان نماز پڑھتے پڑھتے، روزہ رکھتے رکھتے، تلاوت کرتے کرتے اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے، جیسے بیٹری ہے موبائل کی، چارج کرتے 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 بالکل طاقتور ہو جاتی ہے۔ اور اگر چھوڑ دیا جائے، بندہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، کچھ نہ کرے، تو ایمان کی اندر کی جو طاقت ہے، بیٹری ہے، وہ ڈسچارج ہوتے ہوتے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایک دم سے کیا ہو جائے، اس کو بوسٹ نہ کرنا پڑے، موبائل کو پھر بوسٹ کرنا پڑتا ہے، بوسٹ بھی نہیں ہوتا، پھر گیا کام سے۔ ایسے یہ خطرہ ہے کہ اعمال چھوڑ دیا اس نے، نمازیں چھوڑ دیا، ایمان تو ہم بچا کے لے جائیں گے تھوڑا بھی ایمان، لیکن یہ کیا ہے، چارج کرنے کے لیے اعمال۔ اب اعمال نہیں کچھ کر رہے، نہ نماز پڑھنا، نہ روزہ رکھنا، نہ تلاوت کر رہا، غیروں کے ساتھ رہ رہا، صحبت بھی غلط ہے، اسی بیچ بیچ میں کچھ جملے بول دے رہا ہے، پھر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، علماء کے خلاف، صحابہ کے خلاف،
یہ سب بول رہا ہے، تو اپنی بیٹری ڈسچارج ہو رہی ہے۔ علماء لکھتے ہیں تفسیر میں، تفسیر کے خطرہ ہے کہ کہیں اب ایمان کی بیٹری بالکل ختم ہی نہ ہو جائے، الگ سے دوسری بیٹری لگانا پڑے، تو پھر سے ایمان قبول کرنا پڑے گا، کہیں اس سے پہلے اسرائیل علیہ السلام آ گئے، تب تو پھر ہمیشہ کے لیے گھاٹے کا سودا ہو جائے گا، کسی کو کیا معلوم کب آنکھ بند ہو جائے۔ اس وجہ سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، جس ایمان کے بدلے تیزی سے پار ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پل صراط سے، اس ایمان کو بچانے کے لیے یہ تلاوت ہے، یہ تفسیر ہے، یہ تبلیغی جماعتیں ہیں، یہ مدرسے ہیں، یہ خانقاہیں ہیں، اور اپنے گھر پہ رہ کر کے جو ہے تبلیغی جماعت سے نکلنے کے بعد گھر پہ آ کر کے اپنی گھریلو زندگی ہے کہ جتنا کچھ سیکھا ہے اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں، اس پہ مشق کرتے رہیں، کیونکہ وہاں گئے تھے سیکھنے کے لیے، اس کے بعد مستقلاً اس پر عمل کریں۔ یہ نہیں کہ گئے جماعت میں اس کے بعد آ کر سب چھوڑ بیٹھے تو وہ پوری بیٹری ڈسچارج ہو جائے گی، خطرہ ہے کہ جتنا بنایا تھا وہ سب بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے بچانا چاہیے، ایمان بچانے کے لیے، موبائل کی بیٹری بچانے کے لیے ہر دم آدمی دیکھتا رہتا ہے، دیکھو کہیں ہے اس میں پلگ ہے، ذرا چارج کر لیتے ہیں، ذرا چارج کر لیتے ہیں۔ ایسے جیسے ٹائم ملا اپنی تجارت سے، جیسے ٹائم ملا جو ہے اپنے دوسرے دیگر اعمال سے، گھر سے 2 رکعت نماز پڑھ لیا، مسجد میں پہنچے تحیۃ المسجد پڑھ لیا، وضو کر کے گھر میں ہیں وضو کر لیا، وضو کر کے تحیۃ الوضو پڑھ لیا، جیسے ہی ٹائم ملا فوراً بیٹری کو چارج کرو، جیسے ٹائم ملا قل هو اللہ احد کو پڑھ لیا 3 بار، پورے قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اس سورت کو 2 مرتبہ پڑھ لیا تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا، اپنی ایمان کی بیٹری چارج ہو رہی ہے۔ الحمد شریف کو پورے سورہ فاتحہ کو 4 مرتبہ پڑھ لیا تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ سورہ یاسین کو 1 مرتبہ پڑھ لیا تو حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ جیسے پورا قرآن ختم کیا جائے، جتنا ثواب بنتا ہے اتنا 1 مرتبہ سورہ یاسین کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ اب تو کوئی لینا نہ چاہے تو کوئی کیا کرے، اس وجہ سے بہت سارے طریقے ہیں، اور نمازوں کی تو خاص طور پہ پابندی چاہیے، جو جماعت کی 6 باتوں میں سے ایک بات ہے، اور نمازیں بہت ساری برائیوں سے روکتی ہیں۔ بہت سارے جو ہے نوجوان ہیں، طبقہ ہے، مدرسوں میں اسکولوں میں ہیں، جاتے ہیں برائیوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ ایک لڑکا ہے، اس کی دوستی ہو گئی ایک لڑکی سے، کسی کو پتہ نہیں، آج کل موبائل کا زمانہ ہے، موبائل کے زمانے میں کہیں بھی کوئی بھی کس سے بات کرتا ہے اور اس سے جو ہے کوئی پتہ نہیں چلتا کون کیا کر رہا ہے۔ جیسے حضور ہی کے زمانے میں جو ہے صحابہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک لڑکے کی محبت ہو گئی ایک لڑکی سے، لیکن اب وہ لڑکی نیک تھی، اس کی شادی وادی ہو گئی۔ اب شادی ہو گئی تو یہ جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اب تو تمہاری شادی ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ تو شادی ہو گئی تو کم سے کم ایک بار تو کہیں ملاقات کے لیے وقت نکالو۔ تو اس خاتون نے کہا، لڑکی نے کہا کہ ایک شرط تم پوری کر لو تو میں تم سے ملاقات کر لوں۔ کہا کیا شرط؟ شرط یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہیں، تو ان کے پیچھے جو ہے تم 40 دن نماز پڑھ لو، جب 40 دن نماز پڑھ لینا تو پھر مجھے بتلانا۔ تو اس نے نماز شروع کیا، کیونکہ اس وقت بھی مدینے میں جب حضور کا زمانہ تھا تو اس وقت مدینے میں کل 8 مسجدیں تھیں، مسجد نبوی چھوڑ کر کے اور 8 مسجدیں تھیں حضور کے زمانے میں بھی، بعد میں اور مسجدیں تو بڑھتی گھٹتی رہتی ہیں، بنتی رہتی ہیں۔ تو خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اپنے یہاں پڑھتا رہا ہوگا، اس نے لڑکی نے شرط لگائی کہ تم حضرت عمر فاروق کے پیچھے، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے 40 نمازیں پڑھ لو، جب پوری ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ تو 40 دن ہو گیا، وہ بچی بھی شمار کر رہی ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس نے خبر کرایا کہ 40 دن ہونے والا ہے، ہو گیا ہے، اب تو شرط تو پوری ہو گئی، لہٰذا اب جہاں کہو میں آ جاتی ہوں، جہاں کہو آ جاتی ہوں۔ تو اس نے کہا، لڑکے نے کہا کہ پہلے تو دل میں تمہاری محبت تھی، لیکن یہ 40 دن نماز پڑھنے کے بعد اب دل میں تمہاری محبت نہیں رہی، اب اس کی جگہ اللہ کی محبت ہو گئی، اب میں نہیں جاؤں، اب مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری کہیں بلانے کی۔ چونکہ شادی ہو چکی تھی اس بچی کی، اس بچی نے اپنے شوہر کو بھی بتا دیا تھا، تو اب بتا رہی ہے کہ وہ فلاں شخص تھا، وہ مجھ پر فریفتہ تھا، میں نے اس کو ایسے کہا، تو اس نے 40 دن نمازیں پڑھی حضرت عمر فاروق کے پیچھے، اور پھر میں نے اب اس سے کہا کہ کہاں بلانا چاہتے بلاؤ، تو کہہ رہا کہ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب میرے دل میں تمہاری محبت دل سے نکل گئی ہے، اب میرے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ اس کا خاوند بھی سوچا کہ میری بیوی اتنی نیک صالح ہے، اور اس نے یہ بتایا کہ دیکھو اس کا نفع، تو وہ جا کر کے خاوند جا کر کے حضرت عمر فاروق سے بتا دیا، خلیفہ ثانی، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہر چیز اپنے بڑے کے سامنے رکھ سکتے تھے، کوئی جو ہے جو پروٹوکول ہوتا ہے بڑوں کا وہ سب پروٹوکول وغیرہ کچھ تھا نہیں، جو سب دیندار تھے، صالح تھے، امانت دار تھے، صرف اللہ کا ڈر تھا، کسی اور کا ڈر نہیں تھا۔ چنانچہ وہ آ کر کے بتا دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، واقعی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، تو اس طریقے سے نماز واقعی برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم لوگ فارغ ہو رہے تھے دارالعلوم دیوبند سے، تو ہمارے ایک ساتھی نے
ہمارے شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب محدث اعظمی انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گیا، اللہ ان کو جنت دے۔ تو جب فارغ ہو جاتے ہیں تو اپنے اساتذہ سے مشورے لیتے ہیں، تو انہوں نے جا کر کے مشورہ لیا کہ حضرت اب میں فارغ ہو گیا ہوں تو مجھے فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے، کچھ نصیحت کر دیجیے۔ تو ہم لوگوں کے سامنے نصیحت کی انہوں نے کہ بیٹا فارغ ہو گئے ہو، بس 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنا، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنا۔ اب اس وقت نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، یہ تو معمولی بات ہے، بڑے بڑے مولانا بن کے نکل رہے ہیں دارالعلوم دیوبند سے، ایک الگ سے جو ہے خیالات ہوتے ہیں۔ نماز ارے کچھ بتاتی کہ فلاں کتاب کا مطالعہ کرو، یہ کرو وہ کرو، لیکن وہ کیا بتا رہے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا۔ اب جب ہم لوگ بھی فیلڈ میں نکلے، آ گئے، پڑھا رہے ہیں، تو پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے جو نصیحت کی تھی اس کی کتنی سگنیفیکینس ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے کہ نماز پابندی سے آدمی پڑھے تو سینکڑوں گناہوں سے بچا رہے گا۔ اور جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ تو حدیث شریف کے ذریعے کہ ایک نیکی، ایک نماز پڑھا فجر کی، ظہر کی نماز پڑھا، بیچ میں جتنے چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف، ظہر کی پڑھا اور عصر کی پڑھا، بیچ میں جتنے چھوٹے گناہ ہیں معاف، عصر کی پڑھا، مغرب کی پڑھا، بیچ میں جتنے چھوٹے گناہ ہیں سب معاف، مغرب کے بعد عشاء پڑھا، جتنے چھوٹے گناہ ہیں سب معاف، ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور عشاء کے بعد فجر پڑھا، بیچ میں کچھ بھی جو گناہ ہے وہ سب معاف۔ چھوٹے گناہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ معاف ہوتے ہیں بلا نیت کے بھی، کچھ نہ سوچو تب بھی وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ الا اللمم کی تفسیر میں مفسرین نے یہی لکھا ہے، لیکن ہمارے استاد نے تفسیر کرتے ہوئے بتلایا تھا کہ اگر نیت کر لیا نماز میں کہ اللہ بڑے گناہ بھی میرے معاف ہو جائیں تو توبہ کا وجود نماز کے ذریعے ہو جاتا ہے، اور توبہ سے بڑے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں تو بڑے بھی معاف ہو جائیں گے۔ بتائیے کتنی امپورٹنٹ ہے نماز، کتنی اہم ہے نماز۔ لیکن مسلمانوں کے بچے جو بالغ ہو گئے، 15 سال کی عمر میں بچیاں، سب پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ ایک گھر میں کتنے بچے ہوتے ہیں؟ 8 لوگ ہوتے ہیں، جس میں سے ایک آدھ 2 چھوٹے ہوتے ہیں، بقیہ 6-7 لوگ، اور بعض گھروں میں 15 بچے ہوتے ہیں۔ ایک آدھ نماز کے لیے کوئی آتا ہے، پوری نماز خالی رہتی ہے، پوری مسجد خالی رہتی ہے، اور پتہ چلتا ہے جمعہ کے دن یعنی جگہ ہی نہیں ملتی۔ یہی لوگ اگر فجر میں آ جائیں تو کتنی نیکیاں کما لیں، یہی لوگ ظہر میں آ جائیں تو کتنی نیکیاں کما لیں۔ مسجد خود دعا کرتی ہے، مسجد دعا دیتی ہے، اور مسجد گناہ نہیں کرتی۔ گناہ جو نہ کرے وہ کسی کو دعا دے تو وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ برتن کو چاٹنے سے حدیث شریف میں آتا ہے برتن کو صاف کرو، چاٹو، جماعتوں میں نکلیے تو مشق ہوتی ہے اس کی، سب لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو برتن کو چاٹ کر کے کھایا جائے تو برتن بھی دعا دیتا ہے۔ برتن نے کون سا گناہ کیا؟ تو مکلف ہی نہیں ہے، انسان اور جنات مکلف ہیں، وہ بھی دعا دیتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا قبول ہوگی تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ اور یہ ہونا ہے، آنکھ بند ہونی ہے، آخرت میں جانا ہے۔ مسلمانوں کے لیے جنت اور غیروں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، یہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ جہنم میں سیدھے چلے جاؤ، تمہارے پاس پہچاننے والے اور تمہارے پاس جاننے والے، تمہارے پاس علم والے، تمہارے پاس دین کی باتیں بتلانے والے آئے تھے، لیکن تم نے خود ہی کہا کہ آئے تو تھے لیکن ہم نے مانا نہیں۔ اب اس کے برعکس اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دوسرا کرو جو قرآن کو مانتا تھا، دین کو مانتا تھا، حدیث کو مانتا تھا، جو بھی نئی باتیں معلوم ہوتی رہتی تو اس پہ عمل کے لیے کوششیں کرتا تھا، کوششیں کر کے عمل کرتا تھا، تو ان عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ یہ مسلمان، یہ تقوی طہارت والے، ان کو گروہ بنا کر کے، کیونکہ ان میں بھی درجے ہیں، اتنے درجے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ نیکیوں کے لیے جو ثواب ملے گا تو لامتناہی درجے ہیں، لمٹ لیس درجے ہیں، کوئی لمٹ نہیں کہ اتنے درجے ہیں، جتنا نیکیاں کرتے جاؤ اتنا درجہ بڑھتا جائے گا، اور کوئی لمٹ نہیں، لامحدود لمٹ لیس درجے ہیں۔ تو اب ان کے گروپ بنائے جائیں گے، زمرہ، الگ الگ گروہ بنائے جائیں گے، گروپ بنائے جائیں گے، اور جو ہے جب ادھر سے پار ہو جائیں گے پل صراط سے تو اس کے بعد پھر ڈھیر سارے فرشتے الگ الگ کو لے کر کے جائیں گے، آؤ چلو تمہارا جو ہے روم نمبر بتاتے ہیں، تمہاری یہ جنت ہے، تمہاری یہ جنت ہے، تمہاری یہ جنت ہے، سب کو بتائیں گے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، فرشتے ان کے پاس آئیں گے، یہی موقع ہے، 3 موقع ہے، ایک تو جب جان نکلتی ہے تو تتنزل عليهم الملائكه، فرشتے آتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، گھبراؤ نہیں، بڑی محنت تم نے کی، بڑا مجاہدہ کیا اللہ کے راستے میں، گھبراؤ نہیں۔ انتقال ہو جاتا ہے، پھر قبر میں جب آتے ہیں اور جو ہے وہاں سے میدان محشر کی طرف جب لے جائیں گے تو وہاں پہ فرشتے آتے ہیں، کیونکہ جیسے ایئرپورٹ پہ اترو اجنبی جگہ میں کوئی نہ ہو تو کیسا خراب لگتا ہے، تو وہاں پہ اجنبی جگہ جائیں گے، کہاں پہ بیٹھنا، کہاں پہ رہنا، وہاں پہ تتنزل علیہم الملائکۃ، 4 5 10 12 جتنا بھی فرشتے ہو وہ آئیں گے، آ کر کے کہیں گے چلو تم کو کہاں بیٹھنا ہے یہاں بیٹھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب پل صراط پار ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر فرشتے ہم کو جنت میں لے جانے کے لیے آئیں گے، زمرہ، کہ چلو یہ تمہارا جو ہے روم نمبر الاٹ ہے، یہ تمہاری جنت ہے، یہ تمہاری جنت ہے، سب کو لے جا کر کے داخل کریں گے، اور وہاں پہ پہلے ہی سے گیٹ کھلا رہے گا، حتی اذا جاؤها، جنت کے پاس آئیں گے، وہ فتحت ابوابها، آلریڈی the doors of paradise will be open، وہ پہلے سے کھلے رکھیں گے، وہ جو ہے
چونا چھڑکا رہتا ہے، ایسے وہاں پر جو اعزاز ہوگا وہ اعزاز وہاں کا ہوگا پہلے سے اعزاز کے طور پہ۔ یہ بڑے VIP لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے بن دیکھے ہم کو مان رہے تھے، ان کو جنت میں اعزاز کے ساتھ داخل کرو۔ وقال لهم خزنتها، جیسے قریب پہنچیں گے جہنم کا داروغہ رضوان اور اس کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام علیکم، طبتم، بڑے مجاہدے کی تم نے زندگی گزاری، آج دیکھو یہ جنت کی نعمتیں تمہارے پاس ہے، فادخلوها خالدین، اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اب کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا، کوئی غزہ پہ بم برسانے والا نہیں ہوگا، کوئی اسرائیل نہیں ہوگا، آج ہم ان سب کو جھونک دیں گے جہنم میں، پتہ چلے گا فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وقالوا الحمدللہ، وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، الذی صدقنا وعدہ، واقعی اللہ کا وعدہ سچا تھا، ہم جھوٹ سمجھ رہے تھے۔ خیال کبھی کبھی آ جاتا ہے، جیسے روزہ رہتے تو جو پیاس لگی تو پانی کا خیال آ جاتا ہے، ایسے کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے جھوٹ ہونے کا، تو وہ معاف ہے، وہ طبعی ہے۔ ایسے پانی سے کہ خیال آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسے اس کے خیال آنے سے وہ ہمارا ایمان نہیں خراب ہوتا، ایسے خیال آ جاتا تھا۔ لہٰذا الذی صدقنا وعدہ، واہ یہ جنت ہے اور ہمارے رب نے اس جنت کے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ وأورثنا الأرض، اور یہ ہمیں جب زمین دے دی جنت کی، یہ پورا اذا رأيت ثم رأيت نعیما، جب تم دیکھو گے تو دیکھو گے وہ پوری نعمت ہی نعمت، ورأيت ملکا عظیما، بڑا بھاری ملک دیکھو گے، پورا ملک ہی ملک، اپنی سلطنت ہوگی، ہم اس کے بادشاہ ہوں گے، پورے ہماری خادمائیں ہوں گی، اور دنیا کی جو عورت ہے وہ ہماری ملکہ کوئین ہوگی۔ وی ول بی کنگز اینڈ آور ویمنس ول بی کوئینس، جنت کی وہ کوئین ہوں گی، اور حوریں جو ہیں ان کی بھی خدمت کریں گی، ہماری بھی خدمت کریں گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، اب جہاں چاہو رہو، پوری جنت تمہاری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی جنت کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اس لیے ضرورت ہے کہ کبھی کسی کو یہ رہے کہ پورے تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کی میں دعوت کروں گا، اس کی خواہش ہوگا تو کہاں ٹھہرائے گا؟ اسی لیے بہت بڑی جنت رہے گی کہ ہر خواہش پوری ہوگی۔ وفیہا ما تشتہی الانفس، کبھی کسی کی خواہش یہ ہو کہ سارے مسلمانوں کی دعوت دیتا ہوں، تو دعوت دیں، وہاں تو سوچتے ہی سب کچھ آ جائے گا، تو جہاں چاہے جہاں ٹھہرو، جہاں چاہے جہاں ٹھہراؤ۔ جب یہاں پہ پریزیڈنٹ کے لیے 365 کمرے ہوتے ہیں، یہ صدر جمہوریہ جو ہے دلی میں جب بیٹھتا ہے تو اس کے لیے 365 کمرے ہوتے ہیں، اور اس کو اس لیے 365 کمرے دیے جاتے ہیں کہ دوسرے ملکوں سے کوئی مہمان آئے تو وہ ملک کے صدر جمہوریہ کا وہ مہمان ہوتا ہے، یہ میزبان ہوتا ہے، اور ہر دن کوئی ایک مہمان آئے اور نہ جائے، آئے نہ جائے، آئے نہ جائے، تو 365 دن ہوتا ہے سال میں، تو اس کو ٹھہرانے کے لیے کیا ہو، جگہ کی دقت نہ ہو۔ جب دنیا میں اتنا سوچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو سوچ کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس عقلوں کا ذخیرہ ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سارا خزانہ تو ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی جنت بنائے ہوں گے، اور یہ دنیاوی اعتبار سے حضرت تھانوی نے جواب دیا رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر اس طرح کوئی سوچے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس لیے بڑی جنت چاہیے، اور وہاں پہ لوگوں کو ٹھہرانے کے لیے چاہیے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اس وقت دیکھیں گے اللہ کا عرش ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلہ کریں گے، اور فرشتے اللہ کے عرش کے چاروں طرف گھیرے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا حساب جب مکمل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ حساب مکمل لے لیں گے، بندوں کا حساب مکمل ہو جائے گا، تو اب سارے جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور مجلس میں جیسے ہم یہاں مجلس ختم کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں، ایسے میدان محشر کی مجلس ختم ہوگی تب ایک فرشتہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین، اس الحمدللہ رب العالمین سے میدان محشر کی مجلس ختم ہوگی، اور اس کے بعد پھر جو ہے جو جہاں ہے وہی رہے گا، الملک للہ، اکیلے جو ہے جنت دوزخ کی سلطنت پورے عالم کی سلطنت اکیلے ہوگی، وہاں پہ اب کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، اب کسی کی کچھ نہیں چلے گی، اب اکیلا اللہ ہے جو جنتیوں کو جنت میں بھیج چکا ہے، دوزخیوں کو دوزخ میں، اور الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے میدان محشر کی مجلس ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت مقدر فرمائے، اعلیٰ سے اعلیٰ جنت ہم کو نصیب فرمائے، اور جو کافر ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، کافر ان کے حق میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو اللہ ان سب کو چن چن کر کے اپنی روئے زمین کو ان سے پاک کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔